کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور تم اپنے آپ کو ہرگز بد دعا نہ دو۔ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی سے موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، کائنات کا سارا انتظام کمال درجے کی حکمت اور دانائی کا ثبوت ہے، اور اس حیرت انگیز انتظام کے مقابلے میں تم اتنے بے بس ہو کہ اپنے مطلب کی ہوا چلا سکتے ہو اور نہ ہی کسی ہلاکت خیز طوفان کو آنے سے روک سکتے ہو، مگر جب تم اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اسے پکارتے ہو تو وہ صانع اپنی قدرت سے تمہاری زندگی میں آئے ہر تباہ کن طوفان کو خوشگوار ہوا کے جھونکوں میں بدل دیتا ہے۔ تمہاری درد میں ڈوبی یہ سسکیاں بارگاہ الہی میں کوہرام مچا دیتی ہیں، اور اگر آج تم تھک گئے ہو یا کچھ حاصل نہیں ہو رہا، خوشیاں تم سے روٹھ گئی ہیں یا تم خالی ہاتھ رہ گئے ہو، پریشان نہ ہونا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے انتھک کوشش پر مایوس ہو کر جب اللہ کو پکارا تھا تو اللہ نے جواب دیا۔ قرآن کہتا ہے، تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کام کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور جانتے ہو، اس پکار کے نتیجے میں ان کے لیے راستے بھی کھلے، پناہ بھی ملی، مغفرت بھی ملی، یہاں تک کہ دشمن تباہ ہو کے مقام عبرت بنا اور غلبہ نوح علیہ السلام کے حصے میں آیا، تو تم بھی خود کو کمزور کیے بغیر اللہ سے مدد ایسے ہی مانگو کہ تعلق بندگی کی طرف جھلک رہی ہو، کیونکہ جب اعتراف گناہ کے آنسوؤں کے ساتھ تمہاری پیشانی زمین پر ٹکتی ہے تو تمہاری یہ گڑگڑاہٹ عرش کے دروازوں میں کڑکڑاہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور ایوب علیہ السلام پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جان رکھو، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا وعدہ پورا ہونے میں مانع ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ محبوب حقیقی ہے اور تمہارے دل کی ایک ایک دعا سے خوبی واقف ہے، یہاں تک کہ چٹان کے اندر ایک دانہ تمہارے لیے مخفی ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے عیاں ہے، اور زمین کے تہوں میں کوئی چیز تمہارے لیے سخت تاریکیوں میں ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے بالکل روشن ہے۔ جانتے ہو تمہاری تہجد کی دعا قبولیت میں دیری کیوں کر رہی ہے؟ اس کے دو اہم پہلو ہیں۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے، ہم اس کے آگے فریاد تو کرتے ہیں مگر یقین سے نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہر کسی سے اتنا رابطہ نہیں رکھتا۔ اگر وہ تمہیں مانگنے کے طریقے سکھا رہا ہے تو سمجھ لو کہ تم ہی وہ اس کے خاص بندے ہو جس پر ان قریب وہ اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اور اگر آج نا امیدی کے گہرے بادل چھا رہے ہیں اور دل قبولیت کے وسوسوں میں مبتلا ہو تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو دعا غفلت سے مانگی جائے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی، لہٰذا جب بھی اپنے رب سے دعا مانگو گہرے اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگو، کیونکہ جب تمہارا دل پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ بہت جلد تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لوگو اپنے رب سے عاجزی اور چپ کے دعائیں مانگا کرو اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، اور کچھ شک نہیں اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس کے صرف ایک کن کی دیر ہے، وقت، تدبیریں اور جذبات، یہاں تک کہ دنیا والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو امید دلائی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تمہارا رب تمہارے نصیب کو رد نہیں کرتا بلکہ تمہاری دعا آہستہ آہستہ قبولیت کے بڑے راستے بنا رہی ہوتی ہے،
اور وہ بہترین طریقوں سے قبول کی جاتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تہجد سے معجزے کیسے کرتا ہے اور قبولیت کی کیا خاص نشانیاں اور اشارے ہیں؟ تو سنو، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھے پکارنے والا جو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے میرے بندوں میں سوالی جو میں اس کے سوال کو سن کر اسے عطا کر دوں۔ اور جب تک فجر نہیں ہو جاتی مالک و ملک اپنے بندوں کو آواز دیتا رہتا ہے۔ تو اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم تہجد تک آئے ہو اور تمہیں تہجد میں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے اللہ نے تمہیں خود ان مقبول ساعت میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ رب تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو رائے گاں جانے نہیں دیتا، بلکہ وہ رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تیار رکھو میرے بندے کے لیے کن فیکون کا تحفہ، یہ میرا بہت ہی عزیز اور خاص بندہ ہے۔ اگر اللہ تمہیں راتوں میں مانگنا سکھا رہا ہے تو یہ ایک خاص نشانی ہے کہ اللہ تمہاری مانگی دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے اور اس کی رحمت اور محبت کا جوش تمہارے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا پل تمہاری زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہو، کیونکہ نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بلکہ اس رب کی رضا کے مطابق بے شمار ملتا ہے۔ تو بے فکر ہو جاؤ، تمہاری یہ مانگی دعائیں عرش پر جا چکی ہیں جو تمہاری روتی آنکھوں کو خوشیوں کے نظارے کروائیں گی۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اور جب تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارتے ہو تو تمہیں معجزوں کی صبح مل کر ہی رہتی ہے۔ بس تم اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر سے کام لو، کیونکہ جب فیصلے عرش سے اترتے ہیں تو خوشیوں کے در کھل جاتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، تم نے یقین اور صبر کا حق ادا کیا ہے۔ ان قریب وہ اپنے فضل کا ایسا نظام چلائے گا کہ تمہاری ایک ایک دعا قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔